بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن و سنت کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ہے. قرآن و سنت نصیحت کے لیے آسان ہے, فقہی مسائل کے لیے آسان نہیں ہے. یہ خود قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. یہ نہیں کہا لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ, مسائل کے لیے آسان کر دیا, یہ نہیں ہے قرآن میں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, یہ نہیں کہا کوئی ہے مجتہد بننے والا. ہم نے تو اتنا آسان کر دیا, خود سمجھ کے مسائل نکالو, یہ نہیں ہے قرآن میں. مسائل کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ پر اس نصیحت کو, یعنی یہاں ذکر سے مراد نصیحت نہیں, پورا قرآن ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں اللہ نے قرآن کا نام ذکر کیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ذکر کے لیے, آسان. ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے. وہاں قرآن کا الگ نام استعمال ہوا ہے تو پتہ چلا آگے ذکر سے مراد قرآن نہیں بلکہ نصیحت ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر, ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا. اس سے پتہ چلا اس سے پورا قرآن مراد ہے. نہیں آ رہی نا سر, یہ بھی نہیں آ رہی تو باقی کہاں سے سمجھ میں آئیں گی جو اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں. تو اللہ نے قرآن نازل کیا, آگے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں ما نزل الیہم کے نازل کیا ہوا ہے. اب اگر قرآن, یہ منکرین حدیث جو ہے نا, یہ یہی آیت پیش کرتے ہیں حدیث کے خلاف. کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا تو حدیث کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور جو فقہ کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں فقہ کے خلاف, حالانکہ اس آیت سے نہ فقہ کی نفی ہو رہی ہے نہ حدیث کی. اس میں تو ہے کہ نصیحت کے, نصیحت کسے کہتے ہیں, جنت جہنم کی باتیں, اللہ کی کبریائی, اللہ کی قدرت, اللہ کی محبت, اللہ کے احسانات. یہ والا ٹاپک قرآن میں اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی ترجمہ پڑھے گا اس کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, قوم سمود, قوم عاد, بھئی اللہ نے نافرمانوں کو کیسے تباہ کیا, بہت آسان ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت, عبرت جسے کہتے ہیں, عبرت کے لیے آسان کر دیا. اور جہاں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ نبی کھول کھول کے بیان کریں. تو جب نبی کھول کے بیان کریں گے اس کا مطلب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. کیا پتا چلا قرآن مشکل تھا تبھی تو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا, آسان ہوتا تو تھوڑی ہمیں سمجھ میں آ جاتا. پھر کیوں نبی کو بتا رہے کہ نبی بیان کریں گے. اور آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, نبی کے بیان کے بعد پھر کیا ہوگا, یہ لوگ غور و فکر کریں گے. فکر کا لفظ نہیں, تفکر, عربی میں باب تفاعل کہتے ہیں مشکل سے تکلف کے ساتھ کوئی کام کرنا. کیا مطلب, پھر یہ عقل لڑائیں گے, غور و فکر سے کام لیں گے, بہت گہرائی میں گھسیں گے تو مسائل کا استنباط ہوگا, قرآن کھلے گا پھر ان کے سامنے. اور تفکر مفکر لوگ کرتے ہیں, ہر آدمی کو تفکر کی اجازت. ایک بات. دوسری بات, تفکر کس میں کرنا ہے, پورے قرآن میں کرنا ہے. اور پھر قرآن کی تشریح حدیث ہے تو ساری حدیثیں اور پورا قرآن ملا کے تفکر کرنا ہے. تو جس کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں نہیں آتی وہ تفکر کا اہل ہے, وہ اہل ہو سکتا ہے تفکر کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خود حدیث میں نبی نے بتایا کہ جن لوگوں کو حدیث آتی بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث کا معنی بھی سمجھتے ہوں, یہ خود حدیث سے ثابت ہے. پتہ یہ چلا کہ ذہانت اور تفقہ کے اعتبار سے بھی امت کی دو قسمیں ہیں. بعض علم جانتے ہیں اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہوتے, اور بعض جانتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گہرائی سے واقف ہوتے بھی ہیں. کیونکہ نبی, یہ حدیث کون سی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ. ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرمایا میری طرف سے جو بات سنو پہنچا دو. بعض لوگ میری بات جانتے ہیں مگر غیر فقیہ سمجھتے نہیں ہیں, تو تم جب پہنچاؤ گے کسی کے پاس تو وہ جان بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا.
امام لیث بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، محدث. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم محدثین کے مذہب پر ہیں، نہیں، آپ محدثین کا یہ مذہب ہی نہیں تھا جو آپ کا ہے. محدثین اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہر آدمی اٹھ کے قرآن حدیث پہ ریسرچ کرے. وہ فرماتے الحدیث مغلۃ الا لاہلھا، حدیث گمراہی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں. نہیں آ رہی میرے خیال بات. تبھی تو امت نے بڑے بڑے یہ جو صحابہ کا دور تھا اس میں چند مخصوص لوگ تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، حالانکہ حدیث تو بہت سارے صحابہ جانتے تھے. چند مخصوص لوگ تھے، ان کے انگلیوں پہ نام گنے جا سکتے ہیں، انگلیوں پہ نام گنے جا سکتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ کسی کی بحث ہو گئی، میں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں مگر چپک جاتے ہیں لوگ نا. وہ کہہ رہے ہیں کچھ تقلید کا ثبوت دکھاؤ، حدیث سے تقلید کا ثبوت دکھاؤ. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن میں بھیجا. نبی نے ان سے پوچھا کہ کیسے مسئلہ بیان کروں، انہوں نے فرمایا پہلے قرآن میں دیکھوں گا، فرمایا نہ ملا تو فرمایا حدیث میں دیکھوں، فرمایا اگر پھر بھی نہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پر وہ راضی ہے. میں نے ان سے کہا اگر ہر شخص کو قرآن و حدیث میں خود گھسنے کی اجازت ہوتی مسائل نکالنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو یہ نہ فرماتے کہ قرآن میں دیکھنا پھر حدیث میں دیکھنا پھر اجتہاد کر کے لوگوں کو فیصلہ سنا دینا، بلکہ یہ فرماتے کہ لوگوں کو قرآن پکڑا دینا، میری ساری حدیثیں سنا دینا، ان سے بولنا جو قرآن میں لکھا ہے جو حدیث میں لکھا ہے اس کو خود ہی فالو کرتے چلے جاؤ. حضرت معاذ ابن جبل اہل تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا اور یمن کی پبلک کا کام ہے معاذ ابن جبل کی تقلید کرنا، ان کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے. کیسے پولیس بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ بھائی 15 پہ فون کریں. تو ایک آدمی کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ باقی لوگ وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، کوئی ٹماٹر بیچے گا، کوئی پیاز بیچے گا، کوئی رکشا چلائے گا، کوئی بزنس کرے گا، چند لوگ اس کے لیے فارغ ہوں گے اور باقی لوگ ان کی تقلید کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر معاذ ابن وہ مجھے کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ وغیرہ وغیرہ فضول باتیں، تو یہ کہاں سے؟ تقلید کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے، لفظ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ آپ اس کو کچھ اور نام دے دو، ہمیں کیا ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے نا جو مقلدین کرتے ہیں. تو آپ نام سے اگر آپ کہے کہ لفظ دکھاؤ تو آپ اس کو کچھ اور کہہ دیں. تو میں نے ان کا جو یہاں ہوا ہے وہی چاروں مذاہب کے جو فالوورز ہیں نا وہ یہی والا کام امام حنیفہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر سارے محقق بن جائیں گے پھر تو مسئلہ خراب ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو وہاں بھیجا. انہوں نے ہاں ایک اس پر اشکال ہوگا کہ یہ تو قرآن نے اندھی تقلید سے تو منع کیا ہے، یقیناً اندھی تقلید کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اندھی تقلید اور بصیرت والی تقلید میں فرق یہ ہے کہ تقلید کر کس کی رہے ہیں آپ. آئی بات سمجھ میں؟ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ ایسے کی تقلید کی جائے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جن میں خود عقل نہیں تھی اور وہ خود سیدھے راستے پر نہیں تھے. یہ تقلید اندھی ہوتی ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اور ایک تقلید وہ ہوتی ہے جو بصیرت کے ساتھ ہو. وہ تھی جو یمن کے لوگ معاذ ابن جبل کی کر رہے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان کو اعتماد تھا کہ یہ نبی کے سفیر ہیں، یہ نبی کے سفیر ہیں، یہ قرآن و سنت ہم سے زیادہ جانتے ہیں.